سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ دنیا میں اور بھی بہت سے سلسلے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو قادری بنایا ہے۔ سلسلہ قادریت ایک ایسا عظیم سلسلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے کو وہ برکات اور وہ فضیلتیں اور وہ مجد و شرف عطا فرمایا کہ جتنے بھی سلاسل ہیں سب اس سلسلے کی برکات سے فیض حاصل کر رہے ہیں، چاہے وہ سلسلہ چشتیہ ہو، سلسلہ نقشبندیہ ہو، سلسلہ سہروردیہ ہو، سلسلہ ابو العلائیہ ہو، کوئی بھی سلسلہ ہو، وہ سلسلہ میرے آقا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مالا مال ہو رہا ہے۔ اسی لیے میرے امام فرماتے ہیں مزرعِ چشت و بخارا و عراق و اجمیر، مزرعِ چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، اور راج کس شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا۔ اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے ہمیں قادری بنایا۔ اگر قادریت کی نسبت آپ کو حاصل ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس نسبت کو سنبھال کر قبر تک لے جائیے۔ اگر یہ نسبت سنبھال کر قبر تک لے گئے، اگر اس نسبت کو بچانے میں کامیاب ہو گئے اور قبر تک اس نسبت کو لے کر چلے گئے تو واللہ یہ وہ نسبت ہے کہ میدان محشر میں ساری نسبتیں ٹوٹ جائیں گی۔ یعنی قرآن خود کہتا ہے نا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون، یعنی کہ گہرے دوست بھی آپس میں حشر کے دن دشمن ہو جائیں گے۔ ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی، باپ بیٹے سے تعلق توڑ دے گا، بھائی بھائی کو پہچاننے کا روادار نہ ہوگا۔ دنیا میں ایک ساتھ بیٹھنے والے، ایک ساتھ چائے پینے والے، ایک ساتھ گناہوں کے اڈوں کو آباد کرنے والے، دنیا میں ایک ساتھ خرافات کی مجلسیں آباد کرنے والے، ایک ساتھ گناہوں کی لذتیں حاصل کرنے والے میدان محشر میں کسی کو پہچاننے کے لیے تیار نہ ہوں گے۔ یہاں جتنا جی چاہے اتنی عیاشیوں کے اڈے آباد کرو، لیکن جتنے بھی تمہارے گہرے دوست ہیں، تمہارے گناہوں کے ساتھ تمہارے معاون ہیں، میدان محشر میں یہ تمہیں پہچاننے کو تیار نہ ہوں گے۔ جتنے بھی لوگوں سے دوستانہ رویہ اختیار کرنا ہے کر لو، لیکن قرآن پکار کر کہتا ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ میدان محشر میں نہیں ہوگا، کوئی تمہیں پہچاننے کو تیار نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ کی عزت کی قسم، اگر تم اپنی اس نسبت کو بچا کر چلے گئے، اگر اللہ اکبر کبیرہ تم نے اس نسبت قادریت کو سنبھال لیا اور قبر میں اس نسبت کے ساتھ اتر گئے، میدان محشر میں کوئی تمہیں پہچانے یا نہ پہچانے، لیکن قرآن پکار کر کہتا ہے اگر دوستی متقین کے ساتھ ہے، اگر دوستی پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، اگر دوستی اچھے لوگوں کے ساتھ ہے، اگر دوستی سچے لوگوں کے ساتھ ہے، کوئی پہچانے نہ پہچانے، ہمارا عقیدہ ہے میرا غوث میدان محشر میں ہمیں پہچان لے گا، اور جب تک اس وقت نہیں جائے گا جب تک کہ ہم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار غوث اعظم، فیضان سید الاولیاء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کوئی پہچانے یا نہ پہچانے، دوستیاں ختم ہو جائیں، رشتے ٹوٹ جائیں، نسبتیں ٹوٹ جائیں، لیکن اگر تم نے اس سلسلہ قادریت کی نسبت کو سلامت رکھا، اگر تم نے اس نسبت کو باقی رکھا، دیکھو نسبت بہت اہم ہے، نسبت بہت خاص ہوتی ہے۔ تم نے سمجھا یہ ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ دے کر کسی کو اپنا پیر بنایا تو نسبت قائم ہو گئی، اب نسبت نہیں ٹوٹے گی۔ تم نے یہ سوچا ہے گمچھا پکڑ کر، صافہ پکڑ کر اگر ہم نے کسی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے دیا ہے تو پھر ہماری نسبت قائم ہو گئی، اب نسبت ختم نہیں ہوگی۔ سنو، قادری بننا بھی بہت مشکل کام ہے اور قادری بن کے جینا بھی بہت مشکل کام ہے۔ قادری بننا بھی مشکل ہے اور قادری بن کے رہنا بھی بہت مشکل ہے۔ اس زمانے میں قادری بنانے کا طریقہ تو آسان ہے کہ چلو ہاتھ میں ہاتھ دے دو، صافہ امامہ پکڑ لو، قادری بن گئے، لیکن قادری بننے کے بعد ساری زندگی قادری رہنا یہ بہت مشکل کام ہے، قادری بن کر ٹک جانا یہ بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے کہ قادریت کا سلسلہ وہ سلسلہ ہے، یہ وہ معزز اور معتبر باوقار سلسلہ ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے بعد اس میں ٹکنے کے لیے بہت سے قربانیاں دینی ہوتی ہیں۔
اللہ اکبر لذت قلب و نگاہ فنا کرنے ہوتے ہیں، بہت سی اللہ اکبر لذتوں سے دور ہونا ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کرنی ہوتی ہے۔ اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں یا اللہ قادری کر، قادری رکھ، قادری جو میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نوا کے واسطے۔ اس لیے کہ جو قادری ہو گیا اس کی شان یہ ہے، جو قادری بن گیا اس کی عظمت یہ ہے، جو قادری بن گیا اس کا منصب یہ ہے کہ وہ جس بستی میں جائے گا، جس شہر میں جائے گا، جس علاقے میں جائے گا، اگر سچا قادری ہوگا تو اس کا قدم بستی میں بعد میں پڑے گا، بستی کی بلائیں پہلے گاؤں کو چھوڑ دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار غوث اعظم، علماء اہل سنت، سید عادل احمد قبلہ۔ اس لیے سچے دیکھو مجھے بات جلدی جلدی کرنی ہے، میں یہ کر رہا ہوں سچے قادری بنو، سچے قادری بننے کی کوشش کرو۔ سچا قادری کون ہوتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ قادری کبھی بھی چاپلوس نہیں ہوتا، قادری کبھی بھی ڈرپوک نہیں ہوتا، قادری کبھی بھی حالات کے ساتھ سمجھوتا کرنے والا نہیں ہوتا۔ قادری کون ہوتا ہے؟ قادری کسے کہتے ہیں؟ قادری کا منصب کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ کتنے ایسے لوگ ہیں اس دور میں جو خود کو قادری بھی کہتے ہیں اور حضور کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس دور میں خود کو قادری بھی کہتے ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت کے والدین کی عظمت پر تھوکنے والوں کے ساتھ شادیاں بھی کر رہے ہوتے۔ قادری وہ نہیں ہوتا۔ اور لوگوں سے پوچھو کیوں ایسا کرتے ہو، وہ کہتے ہیں حضرت ماحول ہے، دور ہے، زمانہ ہے۔ کتنا پرہیز کیا جائے، کتنا لوگوں سے بچا جائے، کتنا جو ہے وہ لوگوں سے پرہیز کیا جائے، کیسے رشتہ داریوں سے بچا جائے۔ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رشتہ داری ٹچ ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گستاخ ٹچ ہو جاتا ہے، تو ہم بہاؤ کے ساتھ بہہ جاتے ہیں، زمانے کے ساتھ بہہ جاتے ہیں، دور کے ساتھ بہہ جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں پھر اپنے آپ کو قادری نہ کہا کر، اس لیے کہ جو قادری ہوتا ہے وہ بہاؤ کے ساتھ نہیں بہتا، جو قادری ہوتا ہے وہ دور کے ساتھ نہیں بہتا، بلکہ قادریوں کی شان تو یہ ہے کہ اگر سارا زمانہ بھی کسی دوسری سمت جا رہا ہو تو قادری تنہا حق کے لیے اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر تمہیں میری بات پر اعتبار نہ ہو تو ایک قادری کو دیکھو بریلی میں جسے احمد رضا کہا جاتا ہے۔ اگر تمہیں میری بات پر اعتبار نہ ہو تو ایک قادری کو دیکھو جسے مفتی اعظم ہند کہا جاتا ہے۔ کون سی آندھی تھی، کون سا زمانہ تھا، گستاخان رسول کے فتووں کا زمانہ تھا، نبی کی عظمتوں پر تبرے نہیں پڑے جا رہے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انگریزوں کے روپیوں پر اپنا ایمان بیچ کر کیا مصطفیٰ جان رحمت کے والدین کے کفر کے فتوے شائع نہیں کیے جا رہے تھے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ مصطفیٰ جان رحمت کے خیک پر انگلیاں نہیں اٹھائی جا رہی تھی؟ کیا یہ نہیں کہا جا رہا تھا کہ وہ نبی جس کو پیٹ کے پیچھے کی خبر نہ ہو، وہ نبی جسے دیوار کے پیچھے کی خبر نہ ہو؟ بہت سارے علماء تھے، اگر تاریخ دیکھو تمہیں پتہ چلے گا کتنے علماء تھے جو ڈالروں پر بک گئے، جو ریال پر بک گئے، جو اللہ اکبر پیسوں پر بک گئے اور بک کر فتوے بھی بیچ دیے۔ لیکن خدا کی عزت کی قسم ایک قادری تھا بریلی میں جسے احمد رضا کہا جاتا ہے، نے جہاد بلند کر کے کہا یا رسول اللہ تو نے جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، بریلی شریف۔ ایک وہ قادری تھا جو تو قادری کسے کہتے ہیں، بس میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، بہت توجہ سے سننا میری بات کو۔ اب میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ وہ قادری تھا دنیا کے ساتھ، بہاؤ کے ساتھ نہیں بہا، بلکہ زمانہ کچھ بھی ہو، زمانے کے لوگ کچھ بھی ہو، بار بار زمانہ کہہ رہا ہوں، زمانے کے لوگ کچھ بھی ہو، دور کچھ بھی ہو، لیکن جو قادری ہوتا ہے وہ حضور کی عظمتوں کا پہرے دار بن کے کھڑا ہوتا ہے۔ جو قادری ہوتا ہے وہ ناموس رسالت کا پہرے دار بن کے کھڑا ہوتا ہے۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے آنے والا کتنی بڑی خانقاہ سے ہے، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے آنے والا کتنے بڑا جو ہے وہ اس کا امامہ کتنا بڑا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کی جبہ و دستار کتنی بڑی ہے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ اگر وہ مصطفیٰ کا وفادار ہے تو ہمارا ہے، اور اگر مصطفیٰ کا غدار ہے تو پھر جوتوں کی نوک پر ہو، چاہے کتنا ہی بڑا جو ہے وہ امامے والا کیوں نہ ہو، کتنی بڑا جبے والا۔ اس لیے قادری بنو، سچے قادری بنو۔ ایک اور قادری جسے مفتی اعظم ہند کہا جاتا ہے، کبھی غور کیا شان کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔
سارے ہندوستان سے نسبندی کے فتوے وصول کیے جا رہے تھے. میں عظمت قادریت بتا رہا ہوں, توجہ سے سننا. سارے ہندوستان سے نسبندی کے اوپر جو ہے وہ فتوے وصول کیے جا رہے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. اگر میں یہاں تاریخ بتانے بیٹھوں کہ کتنے لوگ ایسے تھے جنہوں نے نسبندی کی موافقت کی تھی, کتنے لوگ ایسے تھے جو حکومت کے ساتھ حکومت کے جوتے چاٹتے ہوئے کھڑے ہو گئے تھے, تو پھر وقت زیادہ لگ جائے گا. لیکن بہرحال ایک دور تھا, ایک زمانہ تھا جس دور کے اندر جو ہے وہ خریدا جا رہا تھا لوگوں کو, نسبندی کے فتوے حاصل کیے جا رہے تھے. لیکن حکومت کو بھی پتا تھا, حکومت کو بھی معلوم ہے کہ اس وقت تک حکومت قائم نہیں ہو سکتی جب تک کسی سچے قادری کی مہر نہ لگ جائے. حکومت کو بھی معلوم ہے کہ اس وقت تک کسی فتوے پر عمل نہیں کیا جا سکتا. حکومت کی بات مکمل طور پر سنبھالی نہیں جا سکتی جب تک کسی قادری کی مہر نہ لگ جائے. اور کیوں نہ ہو اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا حضور غوث الاعظم کی شان یہ ہے کہ زمانہ اللہ اکبر سال کا پہلا دن جب سال نکلتا ہے تو حضور غوث الاعظم کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے. ہفتے کا پہلا دن ان کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے. کوئی مہینہ, کوئی سال, کوئی ہفتہ ایسا نہیں جو دنیا میں آئے اور حضور غوث الاعظم کی بارگاہ میں حاضری نہ دے. مجمع متحمل نہیں ہے, میں اس بات کی طرف جانا نہیں چاہتا, لیکن عرض اتنا کرنا چاہتا ہوں کہ قادریت کا منصب یہ ہے کہ زمانے میں جہاں کہیں حکومت بنتی ہے میرے آقا حضور غوث الاعظم کے فیضان سے بنتی ہے. جہاں کہیں کوئی حاکم بنتا ہے ان کی اجازت سے بنتا ہے. خدا کی قسم یہ مضمون تفصیل طلب ہے, میں اس طرف جاتا نہیں, لیکن اتنا کہتا ہوں کہ دیکھو اس قادری کو حکومت بھی جانتی تھی کہ اگر بات قبول کروانا ہے تو فتویٰ مفتی اعظم ہند سے حاصل کرنا ہوگا, فتویٰ مفتی اعظم ہند کا چاہنا ہوگا. اس لیے دوڑی حکومت اپنے قدموں پر چل کر مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں آئی کہ حضور جو ہے وہ نسبندی کا فتویٰ شائع کر دیں, اس کے موافق جو ہے وہ جواز تحریر فرما دیں. اللہ اکبر کبیرہ. آپ نے جب اپنی بات رکھی, اپنی بات کہی کہ یہ ناجائز ہے, ہمارے یہاں نص سے یہ ثابت ہے, قرآن کہتا ہے لا تقتلوا اولادکم من خشیۃ املاق نحن نرزقکم وإیاہم. اللہ اکبر. تم رزق کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو, ہم تمہیں بھی رزق دیں گے, تمہاری اولاد کو بھی رزق دیں گے, ہم جو ہے وہ فتویٰ نہیں دے سکتے. تو حکومتوں نے چاہا کہ کسی طرح سے اس مولانا کو ڈرایا جائے. حکومت نے یہ سوچا کہ وہ چابی لگائی جائے, وہ تدبیر اختیار کی جائے جس کو لگا کر کے اگر پہلے نمبر سے کام نہ ہو تو دوسرے نمبر کا استعمال کیا جائے. ڈرانا چاہا, دھمکانا چاہا. اللہ اکبر کبیرہ. اس سچے قادری نے زمانے کے بہاؤ کے خلاف کھڑے ہو کر کے کہا کہ حکومت سن, ہمارے یہاں فتوے تبدیل نہیں کیے جاتے, ہمارے یہاں فتوے نہیں بیچے جاتے, بلکہ ضرورت پڑتی ہے تو ہم حکومتوں کو بدل دیتے ہیں. اور اللہ کی عزت کی قسم حکومت کو بدل دیا گیا. اور یہ کون کر سکتا ہے جو ایک سچا قادری ہو. سچے قادری ہوگے تو تمہیں حکومتوں کے جوتے چاٹنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی عزت کی قسم حکومتیں خود تمہارا خیال کرے گی. سچے قادری بن کر تو دیکھو, لیکن سچا قادری بنو گے کیسے؟ سچا قادری ہوتا کیا ہے, بس اسی پر اپنی بات ختم کر دوں گا. ہوتا کیا ہے سچا قادری؟ کسی بھی ایرے غیرے کو دیکھ کر جو ہے وہ اسے یہ مت سمجھ لیا کرو کہ یہ جو ہے وہ بہت بڑا سچا پکا قادری ہے, شیخ کامل ہے. میرے آقا حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے, توجہ ہے, سن رہے ہیں بات کو, فرماتے ہیں سنو, جو تمہارے مطلب کی بات ہے اس کو بیان کر دیتا ہوں, بس اسی پر بات ختم ہو جائے گی. میری تقریر تو آپ روز سنتے ہیں, کہیں نہ کہیں مہینے میں 2 مہینے میں سن ہی لیتے ہیں. سچی بات کر رہا ہوں, توجہ سے سننا. میرے آقا حضور غوث الاعظم نے کسی بھی ایرے غیرے کو دیکھ کر جو ہے وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہ دو, خدا کے لیے سوچو سمجھو. خود میرے آقا حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں شیخ کامل اس وقت تک شیخ نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر 12 صفت موجود نہ ہو. کتنی؟ 12 صفت موجود نہ ہو. کیا کیا؟ خود فرمایا کہ جو شیخ ہوگا, شیخ کامل ہوگا, ولی ہوگا, بلکہ اگر وہ سچا قادری ہوگا اور سلسلے میں بیعت کرتا ہوگا, فرمایا 12 صفت اس کے اندر موجود ہوگی. کیا کیا؟ پہلی 2 صفت بیان فرمائی. کہتے ہیں کہ اس کو اللہ کی صفت ستاری اور صفت غفاری کی خیرات ملی ہوگی. جو پیر ہوگا, شیخ کامل ہوگا, وہ عیبوں کو چھپانے والا ہوگا اور لوگوں کو معاف کرنے والا ہوگا. لوگوں کے عیب ظاہر کرنے والا شیخ کامل نہیں ہوتا. جو آپ پیر کو تو ہر کوئی اپنا عیب بتاتا ہے نا,
کہ حضرت ہم کو یہ پریشانی، ہمیں یہ مسئلہ، اور پیر دوسرے مرید سے شیئر کرتا پھرے کہ فلاں کے ساتھ یہ پریشانی ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ویسا ہے. وہ پیر ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. پیر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے. اور اگر تم سچے قادری ہو تو تم بھی لوگوں کے عیبوں کو چھپانے کی عادت ڈالو. جو لوگوں کی عزتوں کی چادر اتارنے کا شوق چڑھ گیا ہے، خدا کی قسم اس عادت کو چھوڑ دو. یہ بڑی غلیظ اور بڑی رذیل قسم کی عادت ہے. کسی کی بھی عزت کی چادر کھینچنے کا انجام بہت برا ہے. اللہ رحم فرمائے. روز کسی نہ کسی اسٹیج پر آپ دیکھتے ہیں، یہ چینل والے بھی یہاں بیٹھے ہیں، کتنی چینل والے ہوتے ہیں، میں ان کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اللہ رحم فرمائے. ادھر والوں کی بھی عزت اتار رہے ہو تو ادھر والوں کی بھی عزت اتار رہے ہو. ایک زمانے میں کبھی پہلے 2-4 مہینے پہلے میں نے ایک خطیب کا ویڈیو دیکھا کہ وہ پروگرام ختم ہونے کے بعد پیچھے انہیں طلب لگی ہوگی تو وہ کوئی مسالہ کھانے لگے، کسی نے ان کا ویڈیو لے کر اسے وائرل کر دیا، ان کے ایپ کو جو ہے وہ ظاہر کر دیا. تمہیں معلوم ہے، تمہیں پتہ ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، یہ کتنی خطرناک بات ہے. کسی سے فون پر بات ہو رہی ہے، اس کی بات کو ریکارڈ کر لیا جائے اور فون کٹنے کے بعد اس کی بات کو وائرل کر دیا جائے. تمہیں معلوم ہے یہ کتنی خطرناک بات ہے، یہ کتنی خلیظ بات ہے. اگر تم قادری ہو تو اپنے اندر ان صفت کو جمع نہ کرنا، ان چیزوں کو جمع نہ کرنا. پیر جو ہوتا ہے، شیخ کامل جو ہوتا ہے، وہ لوگوں کے عیب کھولتا نہیں، لوگوں کے عیب وہ لوگ چھپاتا ہے. اور دوسرا، میں اس کو پہلوں گا ضرور شکر پڑی اللہ اور صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بس میں ختم کر رہا ہوں، توجہ تھوڑی دیر. شیخ جو ہوتا ہے وہ عیبوں کو چھپانے والا ہوتا ہے اور معاف کرنے والا ہوتا ہے. اور پھر اس کو 2 صفت درشی پڑھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان، مگر پھر بھی کم نکلے. تقریر ہو رہی ہے، بیٹھ جائیں. بہت مہربانی ہوگی اگر میں اسی مسئلے پر خطاب کرنے لگوں گا تو آپ کا جلسہ متاثر ہوگا. عرض یہ کر رہا ہوں کہ 2 صفت اسے حضور کی ملتی ہے. وہ کیا ہے صفت؟ سن لیجیے جلدی جلدی. پیر جو ہوتا ہے، شیخ کامل جو ہوتا ہے، وہ شفیق بھی ہوتا ہے اور رفیق بھی ہوتا ہے. وہ صرف غصہ کرنے والا نہیں ہوتا، وہ صرف جلالی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر شفقت بھی ہوتی ہے. وہ شفیق بھی ہوتا ہے، شفقت کرنے والا بھی ہوتا ہے. چھوٹوں پر شفقت، بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا يكون الرجل عالما حتى لا يحقد من فوقه ولا يحقر من تحته. فرمایا عالم اس وقت تک عالم نہیں ہوتا. پیر کی بات نہ چھوڑو، کوئی عالم اس وقت تک عالم نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے بڑوں سے حسد کرنا نہ چھوڑ دے اور چھوٹوں پر شفقت کرنا نہ شروع کر دے، چھوٹوں کو حقیر جاننا نہ چھوڑ دے. صاحب کسی اسٹیج پر ہم آئے، ہم ہی سب سے بڑے عالم ہیں، ہمارے سامنے اوقات کیا ہے لوگوں کی، یہ فلاں نقیب کی کیا بات ہے، فلاں شاعر کی کیا حیثیت ہے، میں ہی سب سے بڑا ہوں. خدا کی قسم میں نہیں کہتا، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اس وقت تک کوئی بندہ عالم نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے. یہاں کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ادھر والوں کی بات چھوڑ دو، لیکن کتنے اسے تقریر کی جائے، کسی حدیث کو دہرایا جائے، کسی روایت کو پلٹا جائے تو لوگ اتنی بے توجہی سے سنتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ آپ جو بیان کر رہے ہیں وہ میں پہلے سن چکا ہوں، آپ جو بیان کر رہے ہیں وہ میں پہلے جانتا ہوں، میں اس روایت کو جانتا ہوں. حضرت عطا اتنے بڑے محدث ہیں، امام ہیں، لیکن جب کوئی خطیب تقریر کرتا تو وہ ایسا کان لگا کر اس کی طرف ٹکٹکی باندھ کر سنتے. آپ کے شاگردوں نے ایک دن پوچھا کہ حضور آپ کسی روایت کو اس طرح سنتے ہیں کہ جیسے اس سے پہلے کبھی آپ نے سنا نہ ہو، آخر آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگے بیٹا میں اس لیے ایسا کرتا ہوں تاکہ بیان کرنے والے کو حوصلہ ملے، تاکہ اسے پتا چلے کہ میں نے یہ روایت سنی نہیں ہے، میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں. اس وقت وہ جس جوش سے اس کو بیان کرے گا، اگر اسے پتا چل جائے گا کہ مجھے معلوم ہے تو شاید وہ اس حوصلے سے بیان نہ کرے. یہ شفقت کا انداز ہوتا ہے، یہ شفقت کا طریقہ ہوتا ہے. لیکن اللہ اکبر کبیرہ، حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں سچے قادری بن جاؤ، خدا کی قسم تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا. شفیق بھی ہوتا ہے قادری، رفیق بھی ہوتا ہے جو شیخ کامل ہوتا ہے، دوست بھی ہوتا ہے. اور سنو، 2 صفت اسے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ملتی ہے.
وہ صادق بھی ہوتا ہے اور مصدق بھی ہوتا ہے، سچ بات کرتا بھی ہے اور سچ بات کو قبول بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس پیرائے میں دیکھو گے پیروں کو، اسی پیرائے میں دیکھنا، جو پیر ہوگا سچا شیخ ہوگا وہ سچ بات کرے گا بھی اور سچ بات کو قبول بھی کرے گا. یہ نہیں کہ جو میں بول رہا ہوں صرف وہی سچ ہے، دوسرا کوئی سچ بولے تو میں اسے قبول نہیں کرتا، یہ بات نہیں. بات یہ ہے کہ سچ کہے گا بھی اور سچ کو قبول بھی کرے گا، جو سچ بات ہوگی اسے مانے گا بھی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ بات ذہن میں رکھنا، شیخ کامل کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ شفیق بھی ہو، رفیق بھی ہو اور سچ بات کو قبول بھی کرتا ہو اور اس کا اعلان بھی کرتا ہو. یہ ضروری. حضرت محدث ابن الجوزی بہت بڑا نام ہے تفسیر کے اندر. حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے اور میرے آقا حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی کسی آیت پر تفسیر شروع کی تو 1 2 3 4 10 آیت تک اکا دکا لوگ ان کے ساتھ چلے، لیکن جیسے میرے آقا حضور غوث الاعظم کی تفسیر آگے بڑھی، 11ویں تفسیر شروع کی تو لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا، کوئی ان کا شریک سفر نہ رہا. پھر اسی آیت کی حضور غوث الاعظم 20 تفسیر 30 تفسیر بیان کرتے گئے. محدث ابن الجوزی حضور غوث الاعظم کی بارگاہ میں سب سے آگے بیٹھے تھے. توجہ ہے، سن رہے ہیں؟ سب سے آگے بیٹھے تھے اور سب سے آگے بیٹھ کر کے سن رہے تھے. جب میرے آقا حضور غوث الاعظم نے 40 تفسیروں کے بعد حال کی تفسیر بیان کرنا شروع کی نا تو ہر بات ہر کسی کے ہضم کرنے لائق نہیں ہوتی. ہر بات ہر کوئی قبول نہیں کر سکتا، ہر بات کو ہر کوئی قبول نہیں کر پاتا. اس کے لیے ظرف چاہیے، اس کے لیے مادہ چاہیے. اللہ اکبر. جب آگے تفسیر بیان کی تو محدث ابن الجوزی کے پیٹ میں درد ہونے لگا، پیٹ میں درد ہونے لگا اور انہیں قضائے حاجت محسوس ہوئی. لیکن 70 لاکھ کا مجمع، 70,000 کا اتنا بڑا مجمع، اب وہ اٹھ کر جائیں تو جائیں کہاں، کدھر جائیں؟ اللہ اکبر. اسی پریشانی میں بیٹھے تھے. اب یہی سوچ رہے تھے کہ میں کیا کروں. میرے آقا حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر اتار کر ان کے اوپر ڈال دی. توجہ سنیے گا. اب یہ کیا کہہ رہا ہوں کہ پیر شفیق بھی ہوتا ہے، رفیق بھی ہوتا ہے، محبت کرنے والا بھی ہوتا ہے، سچ بولنے والا بھی ہوتا ہے. اپنی چادر اتار کر ڈال دی اور جب چادر اتار کر ڈالی، جیسے اپنی گدری ان کے اوپر ڈالی تو محدث ابن الجوزی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میں کسی بیابان میں آ گیا، کسی صحرا میں آ گیا جہاں جنگلات ہے، بیابان ہے، پانی کے چشمے ہیں، نہریں جاری ہیں. میں بہت خوش ہوا کہ حضور غوث الاعظم نے میری یہ تکلیف دور کر دی. کہتے ہیں میرے ہاتھ میں مصلح تھا، تسبیح تھی، میں نے مصلح اور تسبیح جو ہے وہ وہیں رکھا اور میں جو ہے قضائے حاجت کے لیے گیا. لوٹ کر کے میں نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد جو ہے وہ اسی گدری کو میں نے پھر سے اوڑھا تو میں نے دیکھا کہ میں پھر حضور غوث الاعظم کی مجلس میں آ گیا. حضور غوث الاعظم کی مجلس میں آ گیا. سنیے، توجہ سے سنیے گا. محدث ابن الجوزی بہت بڑا نام ہے. کہتے ہیں میں پھر اسی مجلس میں آ گیا، اسی مجلس میں بیٹھ گیا. میں گفتگو سنتا رہا، گفتگو سنتا رہا، گفتگو ہوتی رہی. اور حضور غوث الاعظم کی گفتگو بھی کیسی تھی؟ ایک گفتگو فرماتے تھے اللہ اکبر کبیرہ سیرت غوث اعظم میں تحریر ہے، بلکہ اللہ اکبر شیخ عبدالحق محدث دہلوی جو ہے وہ اخبار الاخیار میں تحریر فرماتے. ان کی گفتگو ایسی تھی کہ ایک مرتبہ گفتگو فرماتے تھے تو 50,000 یہودی ایمان لے آتے تھے. دیکھو 5 لاکھ غیر مسلم کسی اور ملک میں رہنے والے اگر ایمان لے آئے تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس دنیا کے اوپر اگر کوئی سب سے ضدی قوم ہے تو وہ یہودی قوم ہے. اگر وہ 50,000 ایمان لے آئے تو وہ دوسروں کے مقابلے میں 5 لاکھ سے زیادہ ہے. جب غوث اعظم باز فرماتے 50,000 یہودی ایک دن کے اندر ایمان لے آئے، ایک دن کے اندر ایمان لے آئے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک دن میں ایمان لے آئے، ایک ہی دن میں قبول اسلام کر لیتے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ میرا مصلح اور تسبیح وہی چھوٹ گئی. توجہ ہے، میرا مصلح اور تسبیح وہی چھوٹ گئی اور میں واپس حضور غوث الاعظم کی مجلس میں آ گیا، واپس غوث الاعظم کی مجلس میں آ گیا. کہتے ایک زمانے کے بعد ایک زمانہ گزر گیا، ایک وقت گزر گیا. اس کے بعد کبھی میں کسی سفر پہ تھا، میں نخلستان سے گزرنے لگا تو میں نے دیکھا کہ میرا مصلح اور تسبیح وہی موجود ہے. میں نے کہا اللہ اکبر، میرے آقا حضور غوث الاعظم نے مجھے اس مجلس سے اٹھا کے یہاں بھیجا تھا. میرے ساتھ میرے تلامذہ کا گروہ موجود
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت دیکھی تو میں نے اپنے تلامذہ کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے کہا میرے شاگردوں دیکھو یہ جو مسلح ہے، یہ جو تسبیح ہے، یہ میرے آقا حضور غوث اعظم کی کرامت ہے کہ انہوں نے مجھے ایک مقام پر یہاں بھیجا تھا اور میں نے اپنا مسلح اور تسبیح چھوڑی تھی، آج مجھے وہ دوبارہ مل گیا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو سچا شیخ کامل ہوتا ہے وہ سچ بولتا بھی ہے اور سچ کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ آج کے زمانے کا کوئی پیر ہوتا تو بتاؤ کسی دوسرے پیر کی کرامت کو ظاہر کرتا؟ آج کا کوئی زمانے کا کوئی پیر ہوتا تو کبھی دوسرے کی جو ہے وہ پیر کی کرامتوں کے بارے میں اپنے مریدین پر تذکرہ کرتا؟ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، جو سچا قادری ہوگا، جس کو سچا شیخ کامل مل جائے، جو سچا قادری بن جائے، پھر اس کی زندگی کے ادوار، اس کی زندگی کے طور طریقے بدل جاتے ہیں، اس کا طریقہ مختلف ہو جاتا ہے۔ یہ دور تو ایسا دور ہے کہ نہ سچ بولا جاتا ہے، نہ سچ بولنے والے کی تائید کی جاتی ہے، نہ سچ بولنے والے کا سپورٹ کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تیسری بات سنیے، اور وہ کیا ہے کہ اس کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت سے 2 صفت ملتی ہے۔ سچے پیر کو 2 صفت ملتی ہے، کیا؟ امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر کرتا ہے، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے۔ پیر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس صرف قوالی سنا کر مست رکھے، پیر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس جو ہے وہ لوگوں کو بریانی کھلا کر مست رکھے، پیر کا مطلب یہ نہیں ہوتا، بلکہ پیر تو برائیوں پر انگشت نمائی کرتا ہے، پیر تو برائیوں کو روکتا ہے، ٹوکتا ہے، چاہے بھلے ہی لوگ اس کے دشمن ہو جائیں، بھلے ہی لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں، لیکن پیر کبھی بھی بری چیزوں پر خاموشی اختیار نہیں کرتا، وہ اسے ٹوکتا ضرور ہے، اسے روکے گا، منع کرے گا، امر بالمعروف کرے گا، نہی عن المنکر کرے گا۔ یہ پیر کی صفت۔ جب پیر خود ہی برائیوں کا گہوارہ بن جائے، جب پیر خود ہی جو ہے وہ مرد اور عورتوں میں تمیز نہ کر سکے، جب پیر خود ہی قابل ہو، اس لائق ہو کہ اللہ اکبر مردوں سے زیادہ اسے عورتوں کی مجلسیں پسند ہو، اور یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ عورتوں کو بیعت ہونے کا حق نہیں، بلا شبہ عورتوں کو بیعت ہونے کا بھی حق ہے۔ اسلام سے زیادہ کون انہیں اختیارات دے گا، اسلام سے زیادہ کون ان کو عزت دے گا، پروٹوکول دے گا، لیکن اللہ اکبر کبیرہ، اگر تم کسی پیر کو دیکھو کہ وہ عورتوں سے خدمت لے رہا ہے، کسی پیر کو دیکھو کہ وہ عورتوں کے جوان بچیوں کے سروں پر ہاتھ رکھ رہا ہے، یہ پیروں کا طریقہ نہیں ہے، یہ شیخ کامل کا طریقہ نہیں ہے، یہ آقا حضور غوث الاعظم نے ہمیں تعلیمات نہیں دی، یہ طریقہ ہمارا نہیں، ہم اس طریقے پر نہیں چلتے۔ ہمارے یہاں کا طریقہ یہ ہے، حضور غریب نواز کی بارگاہ میں پرتھوی راج چوہان کی بیٹی آئی تو اس کے بدن پر دوپٹہ نہیں تھا، اس نے انا ساگر سے اپنے اوپر پانی بھی ڈال لیا۔ جب میرے آقا غریب نواز کے سامنے کھڑی ہوئی تو میرے آقا حضور غریب نواز عبادت میں مصروف تھے، آپ نے اپنی چادر اٹھائی اور اس کی طرف بڑھا کر کہا کہ بیٹی سے سر سے اوڑھ لے، بیٹی سے سر سے اوڑھ لے۔ اس نے کہا حضور میں نے تو اسلام کے بارے میں سنا ہے کہ اسلام بیٹیوں کے سروں سے چادر چھینتا ہے، اسلام عورتوں کے حقوق کو غصب کرتا ہے، اسلام عورتوں کے حقوق کو پامال کرتا ہے۔ اللہ اکبر، میں کیا مانوں؟ کیا اسلام عورتوں کے حقوق کو غصب کرتا ہے اور آپ کو ایک بیٹی کے سر پہ چادر ڈال رہے ہیں؟ میرے آقا غریب نواز فرماتے بیٹا سننے سے زیادہ دیکھنا معتبر ہوتا ہے، جو تم نے سنا ہے وہ غلط ہے، جو تو دیکھ رہی ہے وہی تو صحیح ہے، جو دیکھ رہی ہے اسے قبول کر لے۔ اسلام چادر کھینچنے کا مزاج نہیں، چادر اڑانے کا مزاج ہے، اسلام چادر کھینچنے کا مزاج نہیں، چادر اڑانے کا مزاج دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتاؤ، سوچو، غور کرو، آج ہماری قوم کی بیٹیاں بچیاں یہ سوچ رہی ہیں، یہ کتنی باتیں ہیں، کتنے معاملات ہیں، میرا موضوع نہیں ہے یہ، لیکن ضمناً اس بات کو اس لیے کوٹ کر دوں کہ یہاں جو ہے وہ وافر مقدار میں کافی زیادہ تعداد میں بہن بیٹیاں بھی تشریف فرما ہے، بیٹھی ہوئی ہیں۔ میں تم سے پوچھتا ہوں میری قوم کی بیٹیوں اور بہنوں، اسلام نے جو تمہیں عزت، جو مرتبہ دیا ہے، اسے نیلام نہ کرو، اسے خطرے میں مت ڈالو، اور یہ عزت، یہ منصب، یہ درجہ کسی پیر کے ہاتھ پر بھی اس کا سودا نہ کرو۔ یہ دیکھو کہ تم جس سے بیعت ہو رہی ہو، جس کے ہاتھ پر ہاتھ تم نے دیا ہے، جس کی ارادت قبول کی ہے، جس کی بیعت کی ہے، اللہ اکبر، وہ شیخ اس لائق بھی ہے یا نہیں ہے؟ یہ خاص بات ہے، اس کو توجہ سے سنیے گا، دھیان دیجیے گا۔ کتنی چادر اوڑھنے والے، بیوقوف بنانے والے گاؤں میں، دیہات میں، علاقے میں پیر بن کر داخل ہو رہے ہیں اور بہن اور بیٹیوں اور عورتوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، اور نتیجتاً اسلام کا چہرہ خراب کیا جا رہا ہے۔
کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اب میں غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ یہ حقیقی بات ہے. کتنے ایسے جعلی بیوقوف بیہودہ لوگ ہیں جنہوں نے دیکھا کہ صاحب امامہ بہت بڑا ہے، پگڑی بہت بڑی ہے، جبہ بہت چمکدار ہے، تو خود بھی مرید ہوئے، ساتھ میں عورتوں کو بھی بیٹھا لیا سامنے، اور شوہر جو ہے وہ کام پہ چلا گیا، دن بھر عورت جو ہے وہ پیر صاحب کی خدمت کرتی رہی. یہ عورتوں کا مقام نہیں ہے. عورتوں کا منصب کیا ہے تمہیں معلوم نہیں ہے میرے قوم کی بیٹیوں. اللہ کی عزت کی قسم، اسلام نے جتنا درجہ، جتنا مرتبہ، جتنی عزت ہے، جتنا وقار، جتنا تقدس، جتنی رفعت، جتنی بلندی مردوں کو عطا کی ہے، عورتوں کو کہیں پیچھے نہیں چھوڑا ہے. عورتیں کہیں پیچھے نہیں کھڑی ہیں. اسی لیے میں اپنی تقریروں میں، محفلوں میں کہتا ہوں کہ جہاں تم جلسہ سننے کا انتظام کرتے ہو، ان عورتوں کے لیے بھی بہترین انتظام ہونا چاہیے تاکہ یہ جلسہ سن سکے، محفل سن سکے. اور یہ بھی تقریر سن کر کیونکہ ایک مرد تقریر سنتا ہے اور اگر اس نے عمل کر لیا تو صرف اس کا فائدہ ہے، لیکن اگر ایک عورت نے سن کر عمل کر لیا تو صرف ایک عورت کا فائدہ نہیں ہے، تیری 7 پشتوں نسلوں کا فائدہ ہو جائے گا. تیرے گھر میں جتنے بچے پیدا ہوں گے ان سب کا فائدہ ہو جائے گا. اس لیے مردوں کو بھی دین سیکھنا ضروری ہے اور عورتوں کو بھی دین سیکھنا ضروری ہے. ان کا بھی اسلام میں اتنا ہی حصہ ہے جتنا مردوں کا حصہ ہے. دیکھیے یہ بات میں دوسرے پیرائے میں کہہ رہا ہوں، اس کو کوئی کوٹ کر کے میرے اوپر کوئی فتویٰ نہ لگا. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اسلام نے جو مرتبہ عزت مرد کو دی ہے، عورتوں کو پیچھے نہیں چھوڑا. اسلام، بلکہ اسلام جیسی نعمت سب سے پہلے کسی کے دامن میں آئی تو وہ کوئی مرد نہیں ہے بلکہ وہ ایک عورت ہے. اسلام کی نعمت سے سب سے پہلے کوئی سرفراز ہوا تو وہ مرد نہیں ہے بلکہ وہ ایک عورت ہے، اور اس عورت کا نام ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے. سب سے پہلے اسلام کی دولت اگر کسی کے دامن میں اونڈیلی گئی ہے، مرد نہیں ہے بلکہ وہ ایک عورت ہے. اللہ اکبر. اسلام کے لیے سب سے پہلے اپنا خون پیش کرنے والی، اسلام کی آبیاری کے لیے سب سے پہلے اپنا خون دینے والا انسان کوئی مرد نہیں ہے بلکہ وہ ایک عورت ہے. اور اس عورت کا نام حضرت سمیہ، حضرت عمار بن یاسر کی والدہ، اسلام کی پہلی شہیدہ ایک عورت ہے. اللہ اکبر. ان علماء سے پوچھو، قرآن میں کوئی سورہ رجال موجود نہیں ہے لیکن قرآن میں سورہ نساء موجود ہے. مرد کے نام پر کوئی سورہ نہیں ہے مطلق مرد کے نام پر، لیکن عورتوں کے نام پر سورہ موجود ہے. بلکہ ایک سورہ مریم باقاعدہ عورت کے نام پر جو ہے وہ نازل کی گئی ہے. پھر بھی عورتیں کہتی ہیں کہ اسلام میں ہمیں حصہ نہیں ملا. میری بہنوں، میری بیٹیوں، اسلام نے جو تمہیں حصہ دیا ہے، جو عظمت دی ہے، اس کا احاطہ تم نہیں کر سکتی. اللہ اکبر. میرا موضوع یہ نہیں، میں ادھر نہیں جاتا. میں نے ضمن یہ بات اس لیے کہہ دی کہ جب تم اپنے گھروں سے نکلتی ہو اور اللہ اکبر کسی غیر کے ہاتھ پر ہاتھ دیتی ہو اور تم نے جو ہے وہ کسی کو اپنا پیر بنایا ہوا ہے، غوث اعظم کی مرید کہتی ہو خود کو، اور پھر جو ہے وہ کسی غیر کے ہاتھ پر ہاتھ دیتی ہو، تمہیں پتہ ہے میرے آقا حضور غوث اعظم کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. اگر باپ کی عزت کا خیال نہیں ہے تو کم سے کم رسول پاک کی عزت کا خیال تو کرو. اللہ اکبر کبیرہ. تمہارا منصب یہ نہیں ہے، تمہارا طریقہ یہ نہیں ہے. ماں باپ کی عزتوں کو بازار میں نیلام نہ کرو، اور خدا کی قسم دین کا چہرہ خراب نہ کرو. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر تم مرید ہو رہی ہو اور تم نے کسی کو اپنا پیر بنایا ہے تو یہ ضرور دیکھو کہ تمہارے شیخ کے اندر یہ صفات موجود ہے یا نہیں موجود ہے. وہ کیا؟ برائی سے روکے گا، بھلائی کی دعوت دے گا. چاہے زمانہ خلاف، پورے لوگ خلاف ہیں، لیکن وہ بھلائی سے روکے گا ضرور، بھلائی کرنے کی دعوت ضرور دے گا، برائی سے روکے گا ضرور. یہ شیخ کامل کا طریقہ. تیسری صفت، پانچویں صفت سنیے، وہ کیا؟ 2 صفت حضرت عثمان غنی کی اس کے اندر ہوتی ہے. کیا؟ شیخ کامل سخی ہوتا ہے، سخاوت کرنے والا. کنجوس پیر شیخ کامل نہیں. ٹھیک ہے؟ صرف لینے والا کہ بس لیتے جاؤ، ادھر سے بھی لو، ادھر سے بھی لو، اس علاقے سے بھی لو، اس علاقے سے بھی لو، اور لے کر کے جمع کرتے جاؤ. پیر کا مطلب یہ نہیں ہے. پیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ امیروں سے لے رہا ہوتا ہے تو غریبوں کو دے رہا ہوتا ہے. پیر وہ ہوتا ہے جو امیروں سے لے رہا ہوتا ہے اور غریبوں کو دے رہا ہوتا ہے. امیروں سے لیتا ہے، غریبوں کو دیتا ہے. صرف لینا اس کا کام نہیں ہے. اللہ اکبر. وہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ نذرانہ نہیں سود ہے پیرانے حرم کا.
اور جو ہے وہ میراث میں آئی ہے مسند ارشاد ان کو زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیبن. یہ صرف لے کر کے اپنی خانقاہیں بھرنے والے پیر نہیں ہیں. پیر وہ ہوتا ہے جو اپنے غریب مریدوں کی مدد بھی کرتا ہے. توجہ ہے, غریب مریدوں کی مدد بھی کرتا ہے, غریبوں کا حال بھی پوچھتا ہے. وہ پیر ہوتا ہے. صرف بادشاہوں کا کہ محلوں میں اس کی حاضری نہیں ہوتی, بلکہ غریبوں کی کٹیا میں بھی حاضر ہوتا ہے. توجہ ہے. میرے آقا حضور محبوب الہی غوث محبوب الہی حضور نظام الدین اولیاء ساری زندگی کبھی بادشاہ کے سامنے نہیں گئے. پیروں کا بادشاہوں سے کیا کام, کبھی سامنے نہیں گئے. اور آج کے نقلی جعلی پیروں کو کہہ رہا ہوں, جو اصلی پیر ہیں ان کے بارے میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں, میں تو خود ہی شیخ کامل کا تذکرہ کر رہا ہوں. دیکھو نقلی پیروں کو, ان کے خانقاہ پر جاؤ, ہمیشہ تمہیں جو ہے وہ وی آئی پی لوگ تمہیں اندر ملیں گے. کوئی فقیر آ جائے, غریب آ جائے تو اسے وظیفہ بتایا جائے گا کہ باہر بیٹھ جا حیو یا قیوم کا وظیفہ کر, اور وہ باہر بیٹھ کر وظیفہ کر رہا ہے. اور صاحب جو ہے وہ منسٹر صاحب, ایم ایل اے صاحب, فلاں صاحب خانقاہ میں اندر بیٹھے ہوئے. پیر کا بادشاہوں سے کیا کام؟ ساری زندگی حضور محبوب الہی بادشاہ سے نہیں ملے. بادشاہ کہتا تھا مجھے آپ سے ملنا ہے, لیکن فرماتے کہ میرے پاس تمہارا کام کیا ہے؟ کبھی نہیں ملے, کبھی نہیں ملے. اور ایک دن بادشاہ سے سامنا ہو گیا کسی میت کے موقع پر, تو اس کے سامنے یوں پیر پھیلا کے سامنے بیٹھ گئے. بادشاہ کے چیلے چمچوں نے کہا کہ آپ ولی ہیں, محبوب الہی ہیں, آپ کو بادشاہ کے سامنے بیٹھنے کا طریقہ نہیں معلوم, آپ بادشاہ کے سامنے پیر پھیلا کر بیٹھے ہیں. سنا میرے محبوب الہی کا جواب کیا تھا؟ فرماتے پیر پھیلا کے اس لیے بیٹھا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ ہم جس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اس کے سامنے پیر نہیں پھیلاتے, اور جس کے سامنے پیر پھیلاتے اس کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. کیونکہ ہم ہاتھ نہ پھیلاتے ہیں, وہاں ہاتھ پھیلاتے ہیں یا پیر نہیں پھیلاتے. یہ بادشاہوں کا یہ جو ہے وہ شیخ کامل کا طریقہ ہوتا ہے. یہ میں عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ اس چیز کا اندازہ لگائیے, سوچئے. لوگ کثرت سے اہل خیر لوگوں کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں. میرا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر آپ سلسلہ قادریت میں داخل ہو رہے ہیں, ہماری جماعت میں, اہل سنت والجماعت کے اندر مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں میں اتنے بڑے بڑے پیران کرام شیخ کامل موجود ہیں آج بھی. آپ ان کی طرف رجوع کریں, ان کی طرف آئے. یہ نہ سمجھے کہ میں خود سے مرید ہونے کے لیے کہہ رہا ہوں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ سچے پیر کی تلاش کرو اور سچے پیر سے مرید ہو. خدا کی قسم جس دن تمہیں سچا پیر مل جائے گا تمہاری زندگی کا نقشہ بدل جائے گا. جس دن تمہیں سچا پیر مل جائے گا تمہاری زندگی کا نقشہ بدل جائے گا. پیر بہت اہم ہوتا ہے زندگی میں, پیر بہت خاص ہے. اسی لیے تو حضرت قطب الدین بختیاری کاکی کوٹ سے چل کر جو ہے وہ اللہ اکبر اجمیر تک آتے ہیں, دلی تک آتے ہیں. اسی لیے تو حضرت محبوب الہی بدایوں سے چل کر اجودن پاک پتن تک جاتے ہیں. پیر کے لیے ہی تو اللہ اکبر نصیر الدین چرا کے دہلی لکھنؤ سے چل کر دلی تک آتے ہیں. پیر کی تلاش میں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سمنان سے چل کر پنڈوا تک آتے ہیں. پیر کی تلاش میں حضرت صابر پاک کنیری اللہ اکبر افغانستان سے چل کر جو ہے وہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر تک آتے ہیں. اللہ اکبر. پیر بہت اہم ہوتا ہے. جب آپ پیر ڈھونڈنے نکلیے, پیر کرنے نکلیے, تو یاد رکھیے کہ کسی ایرے غیر نتو خیرے کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے دو. پیر سخی ہوتا ہے, پیر کنجوس نہیں ہوتا. صرف لیتا نہیں ہے بلکہ دیتا بھی. دیتا صرف لیتا نہیں بلکہ دیتا, مدد بھی کرتا ہے. دیکھو نا کتنے نوجوان ہیں, کتنے وہ علامہ اقبال کے زمانے میں ایک پیر صاحب ان کے مہمان ہوئے ڈاکٹر اقبال کے. تو اقبال الگ مزاج کے آدمی تھے. جب وہ پیر آئے تو ان کا ایک مرید بہت دور سے سفر کر کے ان کے پاس آیا ملاقات کے لیے, اور اس نے آ کے عرض کی پیر صاحب سے, حضور دعا فرما دیں. کہنے لگے کس بات کے لیے دعا کروں؟ کہا میرے اوپر 1000 روپے کا قرضہ ہے, دعا فرما دیں. پیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں دعا کروں گا. دعا کیا. جب وہ مرید چلنے لگا تو اس نے 10 روپے نکالے اور حضرت سے مصافحہ کیا. مصافحہ کیا تو اقبال دیکھ کر مسکرانے لگے. تو پیر صاحب سمجھ گئے, میں ان پیر صاحب کی بے ادبی نہیں کرتا, لیکن وہ سمجھ گئے کہ اقبال کیوں مسکرائے. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا حضور میں آپ کی دعا کی مقبولیت پہ مسکرا رہا ہوں. کہا وہ کیسے؟
کہا آپ کا مرید جب آپ کے پاس آیا تھا تو 1000 روپے کا مقروض تھا، لیکن جب آپ نے دعا کر دی تو وہ 1010 روپے کا مقروض ہو گیا ہے۔ اس بات پر مسکرا رہا، اس بات پر مسکرا۔ تو پیر صرف لینے والا نہیں ہوتا، پیر دینے والا دیتا بھی۔ دیکھو حضور غنی نواز کی زندگی، ساری زندگی لوگوں کو دیتے رہے، نہیں تقسیم کیا، ساری زندگی تقسیم کیا، آج بھی تقسیم ہو رہا ہے۔ جا کر دیکھو آج بھی تقسیم ہو رہا ہے۔ کوئی حکومت مانگنے جاتا ہے، کوئی اولاد مانگنے جاتا ہے، دینے والا اللہ ہے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم میرا اللہ حضور غنی نواز کے در سے عطا فرماتا ہے، عطا فرماتا ہے۔ کوئی کچھ مانگ رہا ہے، کوئی کچھ مانگ رہا ہے، دینے والا ہی جو ہے وہ خدا کی قسم سچا پیر ہوتا ہے، جو دینے والا صرف لیتا نہیں، لیتا بھی ہے، امیروں سے اور غریبوں کو دیتا بھی ہے۔ اچھا، چوتھی بات جو ہے وہ اس کے اندر چھٹی صفت کون سی ہوتی ہے؟ وہ مولا کائنات کی اس کے اندر، میں چھٹی بیان کر رہا ہوں، اب تک یہ 12ویں صفت ہے، میں نے کئی صفت بیان کر دی، شاید آپ کو خیال نہیں۔ 2 صفت اس کے اندر مولا کائنات کی ہوتی ہے، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی۔ وہ کیا؟ پیر بہادر ہوتا ہے، ڈرپوک نہیں ہوتا۔ توجہ ہے؟ شیخ کامل بہادر ہوتا ہے، ڈرپوک نہیں ہوتا، وہ ڈرنے والا نہیں ہوتا، وہ بہادر ہوتا ہے۔ دیکھو کتنے پیر ہیں، کتنے ایسے پیر ہیں، اللہ اکبر، جب تک معاملات صحیح ہیں، سازگار ہیں، تب تک ٹھیک ہے، لیکن اللہ اکبر کبیرہ معاملات خراب ہوئے، کچھ بات لوگ اسٹیج پر کھل کر بات نہیں کر سکتے۔ یہ میں نے کتنے پیروں کو کہتے ہوئے سنا، بلکہ ان کے جلسے میں خود بات نہ کرنے والے دوسروں کا بھی ہاتھ پکڑ رہے ہوتے ہیں کہ حضرت ہمارے یہاں خانقاہی ماحول ہے، کوئی ایسی بات مت کیجیے گا، کسی کا نام مت لیجیے گا۔ پیر بہادر ہوتا ہے، ڈرپوک نہیں ہوتا۔ میں مصلحت کو اگنور نہیں کرتا، میں حکمت کا قائل آدمی ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ اکبر، جب مصطفیٰ جان رحمت کی ذات پر کوئی دریدہ دہنی کر رہا ہو، جب حضور غوث اعظم کی شان میں، صحابہ کرام کی شان میں کوئی دریدہ دہنی سے کام لے رہا ہو، اس وقت مصلحت نہیں دیکھی جاتی، اس وقت تو غلامی کی سنت دیکھی جاتی ہے کہ تیری غلامی کتنی سچی ہے، جن کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے، جن کی خیرات کھا رہا ہے، اگر ان کے اوپر کوئی بھونکنے لگے اور تو خاموش بیٹھا رہے تو تیری غلامی کا فائدہ کیا ہے؟ غلام تو وہ ہوتا ہے جس کا نعرہ یہ ہوتا ہے، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نفس ایک جا دو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بنا، کروں کیا کروڑوں جہاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اولیاء کرام، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ وہ شیخ کامل ہوتا ہے، وہ ڈرتا نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا، اللہ کی عزت کی قسم اس روئے زمین پر، یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضور غوث اعظم کا ذکر ہو رہا ہے، نبی کے گھر والوں سے زیادہ کسی کو بہادر نہیں پاؤ گے۔ نبی کے گھر والوں، یا تو نبی کے گھر والے ہوں گے یا نبی کے سچے غلام ہوں گے۔ جو نبی کا سچا غلام ہے وہ ڈرپوک، وہ ڈرنے والا نہیں، وہ ڈرتا نہیں ہے۔ نرم دل ہونا الگ بات ہے، نرم دل ہونا الگ بات ہے، اور بزدل ہونا الگ بات ہے۔ نبی کے گھر والے نرم دل تو ہوتے ہیں لیکن بزدل نہیں ہوتے، بزدل نہیں ہوتے، چاہے وہ بغداد کی سرزمین ہو، چاہے وہ پرتھوی راج چوہان کا علاقہ ہو۔ اللہ اکبر، تم نے نہیں دیکھا میرے غریب نواز ہندوستان آئے، نبی کی اولاد ہے نا، کوئی ساتھ نہ تھا، کتنے لوگ آئے تھے، یہاں بادشاہت کی ملک تھا، جاؤ حشمت تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک جگہ بیٹھ گئے، لوگوں نے اٹھا دیا، کہا ٹھیک ہے اٹھ جاتا ہوں، اونٹوں کو بیٹھایا، اٹھنے کے لیے روادار نہ ہوئے، فرماتے ہیں سنو ہم نبی کی اولاد ہیں، نبی کی اولاد، نبی کی اولاد، علی کی اولاد۔ جہاں بیٹھ جاتے ہیں وہاں سے کوئی اٹھا نہیں سکتا، اور ہم جس کو بیٹھا دیں اسے بھی کوئی اٹھا نہیں سکتا، ہم جس کو بیٹھا دیں اسے بھی کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، یہ خاص بات ہے، اس کو یاد رکھنا۔ نبی کی اولاد اور شیخ کامل جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ بزدل نہیں ہوگا۔ یہ میں نے صفت بیان کر دی نبی کی اولاد کی، اس لیے کہ تمہیں یہ صفت نبی کی اولاد میں ضرور ملے گی۔ وہ ڈرپوک نہیں ہوگی، بزدل نہیں ہوگی، نرم دل ہوگی، معاف کرنے والا، معاف کر دیتے لیکن بزدل نہیں ہوگی،
بزدل نہیں ہوتے. حضور نصیر الدین چراغ دہلی کی یہ جو گردن کی ہڈی ہے نا، اس ہڈی میں بادشاہ نے کڑی پہنائی تھی. اس ہڈی کے اندر کیوں پہنائی تھی؟ بادشاہ کہتا تھا میری نوکری کرو، آپ کہتے تھے نہیں کروں گا. تو یہ جو ہسلی کی ہڈی ہے، اس ہڈی کو چھید کر کے اس میں کڑی لگا کر کے ٹانگ دیا. حضور نصیر الدین چراغ دہلی تاریخ ہے، ٹانگ دیا. اللہ اکبر کبیرہ. جب یہ بدبخت اولیاء کی جماعت پر بھونکتے ہیں میں حیران ہوتا ہوں. لوگ کہتے ہیں صاحب تبلیغی جماعت نے بڑا کام کیا، فلاں نے بڑا کام کیا اور لوگوں کو دین دیا، دین قبول کروائے، لوگوں کو کلمہ پڑھایا. میں کہتا ہوں بے وقوفو، کتنا کلمہ تم نے پڑھا؟ تم ساری زندگی تبلیغی جماعت پر خدمت کرتے رہو. اللہ کی عزت کی قسم، میرے غریب نواز کی ایک نظر میں جتنوں کو مسلمان بنایا، ساری زندگی محنت کر کے مسلمان نہیں بنا. ان اولیاء نے جو قربانیاں پیش کی ہے، دیکھو کبھی ان کو یہاں ہسلی کی ہڈی میں لگا کر زنجیر ٹانگ دیا کہ آپ ڈیوٹی کریں، کہتے میں نہیں کروں گا. مریدوں نے عریضہ پیش کیا اور جب حضور غریب نواز کا واسطہ دیا تو آپ نے قبول کر لیا. پتہ ہے ڈیوٹی کیا تھی؟ بادشاہ نے ڈیوٹی یہ لگائی تھی کہ جب میں تیار ہو کر کے باہر نکلنے لگوں تو آپ میرے کرتے کا بٹن بند کریں گے. یہ حضور نصیر الدین چراغ دہلی کی ڈیوٹی تھی کہ آپ میرے کرتے کا بٹن بند کریں گے. اللہ اکبر، بٹن بند کرتے تھے. لیکن وہاں بھی جلنے والوں کی کمی نہ تھی، حاسدین کی کمی نہیں ہوتی. وہ حسد کرتے رہتے، جلتے رہتے. کیوں؟ ان کو معلوم ہے، ان کو پتہ ہے، چاہے وہ حاکم ہو یا حاکموں کے چمچے ہوں، خوشامد پسند ہو، انہیں پتہ ہے کہ دنیا میں ہمیں کسی سے خطرہ نہیں. اگر خطرہ ہے تو نبی کے سچے غلاموں سے خطرہ ہے یا نبی کی اولاد سے خطرہ ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم جتنی بھی حکومت قائم کر لیں، جتنی بھی حکومتوں کے جھنڈے بلند کر لیں، لیکن عوام کے دل پر اگر کسی کی حکومت ہوگی یا تو نبی کے سچے غلام کی ہوگی یا نبی کی اولاد کی ہوگی. میں نہیں کہتا، انگریزوں کا بہت بڑا اسکالر ہے، لوٹ کر کے گیا امریکہ تو اس نے ایک رسالہ لکھا. اس نے رسالے میں لکھا کہ میں نے ہندوستان میں ایک مزار کو حکومت کرتے دیکھا ہے، ایک قبر کو حکومت کرتے دیکھا ہے. لوگوں نے پوچھا کہ قبر کو حکومت کرتے دیکھا؟ کہا ہاں، وہاں کوئی گورنمنٹ حکومت نہیں کرتی، وہاں ایک قبر حکومت کرتی ہے اور اس قبر والے کا نام خواجہ خواجگان ہے، خواجہ ہندر ولی ہے، معین الدین اجمیری ہے، والی کی اولاد ہے، جو ہندوستان پر 100-200 سال سے نہیں 800 سال سے حکومت کر رہا ہے. کوئی اس کی حکومت کے تختے کو ہلا نہ سکا، کوئی اس کے حکومت کے تختے کو ہلا نہ سکا. کتنے چاہنے والے، کتنے حسد کرنے والے چاہتے تھے کہ ان کی حکومت کو ہلا دیا جائے، ختم کر دیا جائے. لیکن اللہ اکبر، جو نبی کا سچا غلام ہوگا اس کی حکومت لوگوں کے دلوں میں قائم ہوتی ہے، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا. یہ شیخ کامل کہتے ہیں، یہ بزدل نہیں ہوتا، وہ ڈرپوک نہیں ہوتا، وہ دلیر ہوتا ہے، وہ کھل کر بات کرتا ہے. دیکھو علامہ فضل خیر آبادی کو، دیکھو میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو، دیکھو مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ اللہ رضوان کو. یہ قادریوں کی صفت بیان کر رہا ہوں، توجہ کرنا. جو قادری یہاں ان صفات پر عمل کر کے گزر گیا، جس نے ساری زندگی نڈر ہو کر زندگی گزاری، نہیں دیکھتے. میرے آقا حضرت تاج الشریعہ کی زندگی دیکھ لو، یہ سچے قادری دیکھنا. ماضی قریب میں تم میں سے کتنی آنکھیں ایسی ہوں گی جنہوں نے حضرت تاج الشریعہ کا دیدار کیا ہوگا. اگر سچا قادری دیکھنا ہے اور تم سے کوئی پوچھے کہ کیا تم نے بھی کوئی سچا قادری دیکھا ہے، فخر سے کہنا ہاں ہم نے حضرت تاج الشریعہ کو دیکھا ہے. وہ ایسا قادری جس کی دنیا میں بھی اللہ نے وہ عزت عطا فرمائی، اور جب وہ دنیا سے چلا تو خود ہی کہتا ہوا چلا اختر قادری خلد میں کر دیا، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے، خلد واہ ہے ہر ایک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان تاج الشریعہ، فیضان تاج الشریعہ. بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، علم کا دریا، فیض کا دریا. وہ قادری ایسا ہوتا ہے. نیک بنو، عبادت گزار بنو اور ڈرپوک نہ بنو. ڈرپوک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بزدل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بزدل وہ ہوتا ہے جو حق بات کہنے میں ڈرتا ہے. حق بات کہنے میں، ہاں یہ الگ بات ہے کہ حق بات کو صحیح پیرائے میں کہنا چاہیے، صحیح طور پر کہنا چاہیے، لیکن بہرحال تمہیں حق کا ساتھ دینا. اگر تم قادری ہو تو حق کا ساتھ دینے والے ہو. یہ خاص بات ہے. دیکھو آج کتنے مظالم ہیں فلسطین کے اوپر. میں وہاں کی تاریخ نہیں چھیڑنا چاہتا اس وقت، لیکن
اس کے لیے بھی حق بولنے والوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ کوئی حق تو بولے، کوئی سچ تو بولے. جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے انہی کے خلاف گفتگو کی جا رہی ہے. ان کے لیے کوئی زبان کھولنے والا نہیں، ان کے لیے کوئی بات کرنے والا نہیں، ان کے حق میں کوئی زبان کھولنے والا نہیں. کیوں؟ ڈر، خوف ہے. اللہ اکبر، بزدل نہ بنے. بلکہ جو مومن ہوتا ہے اور جو شیخ کامل ہوتا ہے اور سچا قادری ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ ڈرپوک نہیں ہوتا، وہ بہادر ہوتا ہے. اور دوسری صفت اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ وہ بزدل نہیں ہوتا اور نرم دل ہوتا ہے. یعنی دل نرم رکھنے والا ہوتا ہے، لوگوں کو معاف کر دینے والا ہوتا ہے، درگزر کرنے والا ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر آپس میں اختلاف کر بیٹھے تو ان اختلافات کا خاتمہ کرو، ان اختلافات کو مٹاؤ اور ان اختلافات کو ختم کر کے اتفاق کی فضا قائم کرو، اتفاق کی فضا بناؤ. اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں، قریب میں، جہاں کہیں آپ رہتے ہیں، ایک بن کر، نیک بن کر رہنے کی کوشش کیجیے. اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہیے. ہمارا جھگڑا، ہماری لڑائی ان لوگوں سے ہے جو میرے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. ہمارا ارادہ ان لوگوں سے علیحدگی کا ہے جو میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں بے باکیاں کر رہے ہیں، گستاخیاں کر رہے ہیں. ہم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں. آپ کسی بھی سلسلے سے ہیں، چاہے آپ چشتی ہیں، چاہے آپ فارسی ہیں، چاہے آپ جو ہے وہ صابری ہیں، آپ نظامی ہیں، آپ ابو لولائی ہیں، نقشبندی ہیں، شاذلی ہیں، رفاعی ہیں، کسی بھی سلسلے کے ہوں. لیکن اگر آپ سنی ہے، مومن صحیح العقیدہ ہے، تو آپ ہمارے ہیں نا. بولیے ہمارے ہیں. کیوں ہمارے؟ بلکہ ہندوستان میں رہنے والا ہر قادری چشتی ہے. ہر قادری بھی چشتی ہے جو ہندوستان میں رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ میرے آقا حضور غریب نواز کی چھتر چھایا میں رہتا ہے، اس لیے وہ چشتی بھی ہے اور قادری بھی ہے. اس لیے مل جل کر رہنے کی کوشش کیجیے. آپ کو اللہ نے قادری بنایا ہے، یہ بڑی بات ہے. جو قادری ہوتا ہے اس کو اللہ بڑا منصب عطا فرماتا ہے. اسے چاہیے کہ وہ اپنی ان چیزوں پر توجہ کرے، غور کرے. میرا وقت قریب ہو گیا، میں نے کہا میں 1 گھنٹہ گفتگو کروں گا، 1 گھنٹے کے قریب ہونے کو آیا. آخر میں ایک بات اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ جو مجلسیں آپ منعقد کرتے ہیں جلسوں کی، اس کا خاص خیال کیجیے. بار بار آپ سے کہا جاتا ہے کہ اس کو صحیح وقت کے اندر منعقد کیجیے. اب وہ دور نہیں ہے کہ آپ رات بھر جلسہ کریں گے اور لوگ رات بھر بیٹھے رہیں گے. اس لیے صحیح زاویے میں، صحیح وقت میں، وقت پر جلسے کا اختتام ہونا ضروری ہے. جو آپ کے مہمان ہیں ان کو پڑھوائیں اور ان کو جو ہے وہ ان سے گفتگو سنیں، اور پھر جو ہے وہ جلدی کوشش کیا کریں کہ آپ کا پروگرام کم وقت میں زیادہ کام کر کے پروگرام اختتام پذیر ہو جائے. سننے کی للک لوگوں کے اندر باقی ہو اور پروگرام ختم ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ لوگ بیزار ہو جائیں اور پروگرام چلتا رہے، بلکہ للک باقی ہو اور اس سے پہلے پروگرام کیا ہو، ختم ہو جائے. مجھے امید ہے کہ میرے جانے کے بعد آپ میں سے کوئی اٹھے گا نہیں، اطمینان سے بیٹھا رہے گا. جو ہے وہ ممبر شریف پر کئی اچھے اچھے لوگ تشریف فرما ہیں، اور ایک عظیم خطیب بھی آج کی اس محفل میں موجود ہے میرے بعد، مولانا احمد رضا مدنی صاحب قبلہ، وہ بھی تشریف لائیں گے اور ان کا خطاب آپ کو سننا ہے. اس لیے بہت توجہ کے ساتھ اطمینان سے بیٹھے رہیں. سبھی کمیٹی والوں کو بہت مبارکباد، یا جنہوں نے پروگرام کیا، صاحب خانہ، ان سب کو، آپ سب کو بہت مبارک. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے میرے بولنے میں کوئی غلطی، عہدن سہون، خطا واقع بھی اللہ سے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علیہ الا البلاغ. اللہ تعالی